بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اچھا ویورز، انشاءاللہ ابھی ہم پرپس آف ہیلتھ ہسٹری پڑھیں گے، جو کہ ہم نے سیکنڈ یونٹ سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ ہیلتھ اسسمنٹ کی سیکنڈ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس پرپس آف ہیلتھ ہسٹری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہیلتھ ہسٹری پرووائڈ دا سبجیکٹیو ڈیٹا بیس، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہیلتھ ہسٹری ہوتے نا، تو وہ ہمارے پاس سبجیکٹیو ڈیٹا بیس ہوتا ہے۔ مین اگر ایک پیشنٹ آ جائے نا، اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے ڈائری کے لیے بھی ہم پوچھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی جو بھی ڈاکومنٹیشن پہلے ہوا ہے نا، تو اس سے بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم کیا ہمیں ڈیٹا بیس پرووائڈ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو بھی انٹرویو اس کے ساتھ کرنا ہے، تو اس کے تھرو جو بھی پوائنٹ ہم سے ملے ہیں اس کی ہسٹری سے، اس پوائنٹ کو بھی ہم ذہن میں رکھ لیں اور بھی اس کے ساتھ انٹرویو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس کیا کر لیتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں ایکسکیوز کے لیے کہ پرووائڈ دا سبجیکٹیو ڈیٹا بیس ہسٹری کے ایک مین جو پرپس ہے ہمارے پاس کہ سبجیکٹیو ڈیٹا بیس پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی پیشنٹ، اور پھر پیشنٹ کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، تو ہیلتھ ہسٹری سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ پہلے اس کو کوئی بھی ڈیزیز ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پیشنٹ کی کیا ہے کہ اس کی جو امیونٹی ہے اس کے بارے میں ہم کو نالج ہوتی ہے کہ اس کا اسٹرینتھ کیا ہے۔ پھر آئیڈینٹیفائی پیشنٹ ہیلتھ پرابلم، اور اس سے بھی ہیلتھ ہسٹری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہیلتھ پرابلم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کوئی پرابلم تھا یا نہیں تھا، پریویس کوئی بھی مطلب اب نارملٹی ہے یا نہیں ہے، بہت ایکچوئل اینڈ پوٹینشیل۔ اگر پہلے ابھی جو ہم اس سے انٹرویو کرواتے ہیں تو یہ بھی اس ٹائم بھی پیشنٹ ہم دیکھیں گے، اور آنے والے جو بھی پوٹینشیل مطلب ہازارڈ ہوتے ہیں، اس کو نقصان دیتے ہیں، ان کو بھی ہم کیا کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے، آئیڈینٹیفائی سپورٹ فائنینشیل سوشل، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم ہیلتھ ہسٹری کو کیا کر لیتے ہیں، ان کو سپورٹ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک ایسا پرسن ہو کہ اس کا مطلب فائنینشلی وہ ویک ہو، تو ان کو ہم کیا کر لیتے ہیں کہ فائنینشلی بھی ہم ان کے ساتھ سپورٹ کر لیتے ہیں، اور سوشلی بھی اسی طریقے سے۔ سوشلی کا مقصد یہی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ سوشل میں انٹریکشن کے لیے ان کو گائیڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک پرسن معاشرے میں کوئی بھی مطلب پرسن وہ انٹریکشن نہیں کرتا تو ان کو سائیکولوجیکلی اسٹریس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی ہم کیا کر لیتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو ایجوکیٹ کر لیتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی ٹیچنگ نیڈ، ان کو یہ نیڈ بھی ہم معلوم کرنا ہے کہ ان کو ٹیچنگ کا نیڈ ہے یا نہیں ہے، سمجھ گیا۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی ڈسچارج نیڈ، پھر ہم ڈسچارج جو نیڈ ہوتے نا، تو وہ بھی ہم کیا کر لیتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ پھر آئیڈینٹیفائی ریفرل نیڈ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو مطلب دوسری جگہ جانے کی مطلب نیڈ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس ہمارے ہاسٹل میں کوئی بھی ان کو وہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں ہوتی جو ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو وہ ہم ریفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹائپس آف ہیلتھ ہسٹری ہے، سمجھ گئے۔ پھر یہ کہ 2 ٹائپس آف ہیلتھ ہسٹری ہے۔ ایک ہمارے پاس کمپلیٹ کمپریہنسو ہیلتھ ہسٹری ہوتی ہے، جو کہ ہم کمپلیٹ بائی رجسٹرڈ نرس لیتے ہیں۔ مین جو بھی ایک ہاسپٹلس میں آ جائے اور پس جو اٹیمپ ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں، تو اس سے ہم کمپریہنسو ڈیٹا لیتے ہیں۔ مین اس کو ہم دوسرا نام انیشل اسسمنٹ یا انیشل ڈیٹا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کمپلیٹ ہسٹری بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ رجسٹرڈ نرس پہلے لیتے ہیں، پھر بعد میں فزیشین کے پاس وہ ہسٹری لے کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ It is typically done on admission to a healthcare agency or during the initial visit to the healthcare provider۔ ہم نے پہلے بتایا جب کوئی بھی انیشلی آ جائے، وزٹ کر لے، اور کیا کہ ہیلتھ کیئر ایجنسی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کمپریہنسو ڈیٹا اس سے کلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس فوکس ہیلتھ ہسٹری ہوتے ہیں، 2 ٹائپس آف ہیلتھ ہسٹری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فوکس ہیلتھ ہسٹری جو ہے وہ ہسٹری آن دا پیشنٹ پریزنٹ پرابلم، جو بھی پیشنٹ اب آ گئے ہیں آپ کے ساتھ مطلب بیٹھے ہیں،
ٹھیک ہے. تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایکچوئل جو پرابلم ہے، ابھی جو پرابلم ہے، اس کی بھی ہم ہیلتھ ہسٹری کیا کر لیتے ہیں، بناتے ہیں. سمجھ گئے؟ پھر ہمارے پاس نرسنگ جو ہیلتھ ہسٹری کے لیے ہم جو اسسمنٹ کے لیے ٹپس یوز کرتے ہیں نا، تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک ہیلتھ ہسٹری اسسمنٹ جب ہم کریں گے تو اس میں سیمپل فارمیٹ ہم یوز کریں. مینومک جو ہے وہ سیمپل یوز کریں گے. اس کا مقصد یہی ہے کہ اس سے ہمارے پاس سمٹم آتے ہیں. سب سے پہلے ہم پیشنٹ کے سمٹم کیا کر لیں، چیپ سمٹم ہے، پیشنٹ چیپ کمپلین ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور کوشچن بھی کریں گے کہ وٹ براڈ یو ٹو بی ہاسپٹلس. ٹھیک ہے، تو یہ کوشچن آپ دیکھ لیں. میں آپ کو یہ جو سیمپل والی مینومک ہے میں آپ کو ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے، تو پھر دوسری نمبر پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو الرجی دیتے ہیں. مین سیکنگ ٹو نو وٹ ٹائپ آف الرجی ریئیکشن دے ایکسپیرینس. دیکھیں ہم اس سے یہ کیا کر لیتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ڈرگز وغیرہ یہ اور اسی طریقے سے تو الرجی کاز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اگر الرجی اس کو کاز ہوتی ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے. تو سمٹم معلوم کرنا ہے کہ اس کا سمٹم کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ہم کو پتہ چلتے ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس سے الرجی کے بارے میں معلوم کرنا ہے. پھر اس کے بعد میڈیکیشن مین پرسکرائب OTC ڈرگز ہربل میڈیسنس. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم میڈیکیشن کے بھی معلوم کرنا ہے کہ کوئی بھی اس نے جو میڈیکیشن ہے، مطلب OTC میڈیکیشن وہ میڈیسن ہوتے جو اس کو پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر آپ لے لیں انٹاسیڈ لے لیں یا مطلب کیا ہے کہ الرجیسک لے لیں، مین پین کے لیے کوئی بھی ٹیبلٹ لے لیں، تو ان کے لیے کوئی بھی فزیشین مطلب ایڈمنسٹریشن نہیں پرسکرپشن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم OTC مین اوور دا کاؤنٹر ڈرگز ہم کہتے ہیں. پھر چوتھی نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس پی ہے، تو پاس میڈیکل ہسٹری. مین ہم پاس میڈیکل ہسٹری بھی دیکھیں گے، کوئی بھی ایلنس تو پریویس نہیں ہوا ہے. پھر ہمارے پاس ایل ہے تو لاسٹ اورل انٹیک. اور اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ ہمارے پاس انٹرویو کے لیے آتے ہیں، مین انیشلی آپ فرسٹ وزٹ کے لیے آتے ہیں، تو ان کے آپ نے جو ہے لاسٹ انٹیک کب کیا تھا اور کس چیز کو اورل انٹیک لیا تھا. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس ای ہے، تو ای وہ ہے ہمارے پاس ایونٹ ہے، تو ایونٹ لیڈنگ اپ ٹو دا ایلنس اور انجر. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ کون سی لیڈنگ فیکٹر ہے جو کہ آپ کی انجر کو کاز کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم یہ جب ہم ہیلتھ ہسٹری دیتے ہیں اس کی ہیلتھ ہسٹری اسسمنٹ جب ہم کریں گے تو سیمپل. ٹھیک ہے، سمٹم معلوم کرنا ہے، الرجی معلوم کرنا ہے، اس کی میڈیکیشن کے بارے میں جاننا ہے، پھر اس کے پاس میڈیکل ہسٹری کے بارے میں جاننا ہے، پھر اس کی لاسٹ اورل انٹیک کے بارے میں جاننا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں ایونٹ کے بارے میں بھی جاننا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس کمپوننٹ آف ہیلتھ ہسٹری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کمپوننٹ آف ہیلتھ ہسٹری کیا ہے کہ بایوگرافیکل ڈیٹا. سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں، یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے کمپوننٹس ہیں، پھر ہم ایک ایک جو ہے ایکسپلین کریں گے فردر. ٹھیک ہے، تو پہلا جو ہے ہمارے پاس بایولوجیکل یعنی بایوگرافیکل ڈیٹا جو ہوتے ہیں ہیلتھ ہسٹری میں ہم دیکھیں گے. پھر ریزنس فار سیکنگ ہیلتھ کیئر ہم دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے ہم کیا کہ کرنٹ ہیلتھ اسٹیٹس دیکھیں گے، پاس ہیلتھ ہسٹری دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس فیملی ہسٹری، ریویو آف سسٹم، اس کی جو ایبریویشن ہے وہ ہمارے پاس ROS ہے. ٹھیک ہے، اور ڈیولپمنٹ کنسیڈریشن دیکھیں گے، اور سائیکولوجیکل پروفائل دیکھیں گے، یعنی مین سائیکو سوشل پروفائل دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک ایک کمپوننٹ جو ہے وہ ہم ایکسپلین سے کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو تھا ہمارے پاس بایوگرافیکل ڈیٹا تھا. تو ہم اگر ہمارے پاس جب پیشنٹ آ جائے اور ہمارے ساتھ کیا کہ انٹرویو پرفارم کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے ان سے ہم نام کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر ایڈریس جگہ کے، پھر اس کی فون نمبر، کانٹیکٹ پرسن کہ وہ کون سی پرسن کے ساتھ مطلب آیا ہے. ٹھیک ہے، ایج، برتھ، یہ سب ہم معلوم کریں گے. پلیس آف ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ مطلب وہ کس جگہ پہ اس کی برتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ وہ جینڈر میں کیا ہے، مطلب وہ میل ہے یا فیمیل ہے. ٹھیک ہے، ریس، اس کی جو نسل ہوتی ہے، اس کی ریلیجنس ہوتے مین مذہب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مائٹل سٹیٹس ہوتے مین وہ
شادی شدہ یا غیر شادی شدہ یہ بھی ہم معلوم کر لیتے ہیں. ایجوکیشنل لیول بھی مین جو خواندگی کی مقدار ہوتی ہے وہ بھی ہمیں معلوم کرنا ہے. لٹریسی کی کیا کرنا ہے, لٹریسی کی لیول کو بھی جاننا ہے. آکوپیشن کے بارے میں کہ وہ کون سا آکوپیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سوشل سیکیورٹی بھی ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے, کہ اس کے پاس کوئی بھی ہیلتھ انشورنس ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے پاس ایک پیشنٹ کے بارے میں ہمیں بایوگرافیکل ڈیٹا جو ہے وہ ایکسپلین کر لیتے ہیں. سمجھ گیا اسٹوڈنٹس؟ پھر ہمارے پاس ریزنس فار سیکنگ ہیلتھ کیئر, ٹھیک ہے. تو وہ کس ریزن کی وجہ سے ہاسپٹلس میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے ساتھ مطلب ہیلتھ کیئر کے پرووائڈر کے ساتھ وہ انٹرویو کر لیتے. تو آسک یور پیشنٹ وائی ہی اور شی از سیکنگ ہیلتھ کیئر, ٹھیک ہے. تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ وہ مطلب جو پیشنٹ آیا ہے وہ اس کی ہیلتھ سٹیٹس میں مطلب کون سا پرابلم ہے اور وہ کس بنا پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ دا پیشنٹ ریزنس فار سیکنگ کیئر از یوزولی ریلیٹڈ ٹو دا لیول آف پریونٹیو ہیلتھ کیئر, جنرل چیک اپ اور اسکریننگ, ٹھیک ہے. تو ہم پھر اس کی وہ بتا رہی ہے کہ ہمیں فار ایگزامپل کارڈیک کیا ہے کہ شاک ہوا تھا, ٹھیک ہے, یا پیرالائسس ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے ہم آئے ہیں. تو پھر ہم اس نے جو ڈیزیز بتایا ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا کر لیتے ہیں کہ اسکریننگ کریں گے, مین اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے, ڈائگنوسس کریں گے. سمجھ گیا؟ پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ان این ایکیوٹ کیئر سیٹنگ دا ریزنس فار سیکنگ کیئر از کالڈ چیپ کمپلین, مین جو بھی مطلب اس کو ایکچوئل جو پرابلم تھا اسی وجہ سے وہ ہاسپٹلس میں آیا ہے, تو اس چیپ کمپلین جو ہے ہم کیا کر لینا ہے, پک اپ کر لینا ہے. چیپ کمپلین کا ایگزامپل یہی ہے کہ اگر ایک پرسن مطلب 2 پرسن جو ہے وہ آ جائے, ٹھیک ہے, لیکن ایک پرسن کو فار ایگزامپل ٹمپریچر تھا اور دوسرے پرسن کو کیا تھا مطلب کارڈک اریسٹ وغیرہ یہ اس میں تھا, تو دونوں میں جو ہے چیپ کمپلین مین جو ہم ایز اے نرس پریارٹی دیتے ہیں وہ کس چیز کو دیتے ہیں, تو ہم چیپ کمپلین مین کارڈک اریسٹ پیشنٹ کو دیتے ہیں کیونکہ وہ ایمرجنسی کنڈیشن میں ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, چیپ کمپلین کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ کرنٹ ہیلتھ سٹیٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ پیشنٹ کا کرنٹ ہیلتھ سٹیٹس کے بارے میں ہم جاننا ہے کہ دا کرنٹ ہیلتھ سٹیٹس شوڈ انکلوڈ دا فالوئنگ مین یوزول اسٹیٹ آف ہیلتھ, ٹھیک ہے, کہ اس کی جو ابھی جو اس کی ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ کیسے, اینی میجر ہیلتھ پرابلم, کوئی بھی میجر پرابلم تو اس کو نہیں ہوا ہے یا ابھی ہونے والے تو نہیں ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ یوزول پیٹرن آف ہیلتھ کیئر, وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو پیٹرن ہوتے ہیں ہیلتھ کیئر کے وہ کون سے, ٹھیک ہے. اینی ہیلتھ کنسرن, ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہیلتھ کیئر کے ساتھ کنسرن بھی کرنا ہے, مین اس کے ساتھ ایز اے انٹرویو وہ ڈسکس کرنا ہے. فاسٹ ہیلتھ ہسٹری, یہ بھی ہمارے پاس کمپوننٹ آف ہیلتھ ہسٹری ہیں, تو ہم پاس ہیلتھ ہسٹری جو ہے وہ بھی دیکھیں گے. دا فاسٹ ہیلتھ ہسٹری اسیس چائلڈ ہولڈ النس اینڈ ہاسپٹلائزیشن, کوئی بھی جب وہ پیشنٹ جو آئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی مطلب جب آپ چھوٹے تھے تو کوئی بھی النس تو نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے, میجر پرابلم تو نہیں ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تھے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ سرجری جو سیریس انجر ہوتے ہیں, مین ایسے پرسن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ سرجیکل یہ سرجری وغیرہ پہلے ہوا ہے, ٹھیک ہے, پریویس ایڈلٹ میڈیکل پرابلم مین انکلوڈنگ سیریس اور کرونک النس تو نہیں ہے, یہ بھی ہم دیکھیں گے ہیلتھ ہسٹری میں. پھر اس کی امیونائزیشن بھی دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے, ویکسینیشن وغیرہ. اور اسی طریقے سے میڈیکیشن اینڈ الرجک ریسپانس, ہم نے پہلے ہی بتایا کہ ہم جو ہیلتھ ہسٹری اسسمنٹ میں جو سیمپل کی نومینک جو ہم نے کہ ایکسپلین کیا نا, اس کے کہ اے جو سمپل میں جو اے ہے سیمپل یہ نومینک ہے, ٹھیک ہے, اس کا الگ مقصد ہے, اے ایم اے پی ایل, یہ سب کا الگ الگ مقصد ہے, ہم نے پہلے بتایا, آپ کو یاد ہوگی. تو الرجی بھی دیکھیں گے کہ کون سی میڈیکیشن کو ان کی الرجی ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی دیکھیں گے. ریسنٹ ٹریول بھی چیک کرنا ہے کہ وہ ریسنٹلی جو ہے وہ کس جگہ پہ جائے, تو یہ سب جو ہے ہم 5 ہیلتھ ہسٹری سے دیکھیں گے. پھر ہمارے پاس یہ کہ
फैमिली हिस्ट्री भी देखें। फैमिली हिस्ट्री का मकसद यही है कि आस्क अबाउट द हेल्थ स्टेटस एंड एज ऑफ यूर पेशेंट फैमिली मेम्बर, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है कि आपके जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, इसका मैक्सिमम जो है उसकी एज कितनी थी और वो कितनी एज में जो है वो डेथ हुआ, तो इसके भी, और वो किस वजह से मतलब वो डेथ हुआ था, ठीक है। तो ये जो हेल्थ स्टेटस होती ना, उसकी वजह मालूम कर लेते हैं कि अगर उसको जेनेटिकली कोई भी प्रॉब्लम था, ठीक है, उसी वजह से वो डेथ हुआ था ना, तो ये भी हमने मालूम करना है उससे कि कोई भी है फैमिली से उसको जेनेटिकली ट्रांसमिटेड तो नहीं हुआ है। फैमिली मेम्बर इंक्लूड द पेशेंट, spouse, childhood patron, and sibling, aunts and uncle and grandparents, ठीक है। तो ये सब जो है आपके जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो हम क्या कि उसके बारे में भी पूछना है। आस्क अबाउट जेनेटिकली लिंक कॉमन डिजीज़, हमने पहले ही बताया कि कोई भी जेनेटिकली लिंक तो नहीं है आप हिस्ट्री के साथ, ये भी हम मालूम करना है, ठीक है। सच एज हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर, ओबेसिटी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। मीन ब्लीडिंग डिसऑर्डर में एक एग्जांपल ये है कि हेमोफीलिया जो है, हेमोफिलिक पर्सन वो पर्सन होते हैं कि वो उसकी जो क्लॉटिंग फैक्टर होती है वो नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए उसकी जो ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है तो वो फिर रुकता नहीं है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, रीनल डिजीज़, सीजर्स और मेंटल डिजीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने चेक करना है, समझ गए। इफ़ द पेशेंट फैमिली मेम्बर और डिसीज़ रिकॉर्ड द एज एंड कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो हमने पहले पॉइंट में भी बताया कि कोई भी आपके जो के रिश्तेदार होती है, ये चीज़ें होती हैं ना, तो इसकी जो डेथ की रीज़न भी मालूम करें। और डिसीज़ का मतलब यही है कि आपकी मेंबर जो है वो कम होते जाते हैं ना, तो उसका रीज़न्स क्या है। फिर हमारे पास क्या है कि रिव्यू ऑफ सिस्टम करना है। आस्क question that are specific to each body system. The question are usually about the most frequently occurring symptom related to a specific system, ठीक है। तो फिर आपने एक एक सिस्टम जो है वो रिव्यू करना है। उसका मतलब ये है कि आपने ब्रेन के मतलब उसकी साइकेट्रिक चेक करना है, फिर उसकी जो लंग्स है, इसी तरीके से हार्ट की सिस्टम है, किडनी है, पेंक्रियाज है, ये सब सिस्टम जो है आपने क्या करना है कि रिव्यू करना है कि कोई भी मसला इसी वजह से तो नहीं है। डेवलपमेंटल कंसिडरेशन, डेवलपमेंटल असेसमेंट और ऑप्टन परफॉर्म ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम ये जो डेवलपमेंटल कंसिडरेशन है ये ज़्यादातर हम जो छोटे मतलब होते हैं छोटों के लिए या चाइल्ड होल्ड के लिए, इसी के लिए हम ये कर लेते हैं कि उसकी जो डेवलपमेंटल का मीन, उसकी जो हार्मोनिक कंसंट्रेशन है मीन, अगर उसकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं होते तो ये भी हम उसकी हार्मोनल चेंजेस को भी हम देखेंगे। इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन कैन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिर उसकी इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन की जो रीज़न होते वो भी हमने चेक करना है, समझ गए। फिर हमारे पास क्या है कि उसकी जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है कि साइको सोशल प्रोफाइल चेक करना है कि इट इंक्लूड क्वेश्चन अबाउट द हेल्थ केयर प्रैक्टिस एंड बिलीव, कि आप हेल्थ केयर जो आप अभी इंटरव्यू करते हैं उस पे आपका बिलीव मीन क्या है कि अक़ीदा है या नहीं है, कि उससे आप ठीक हो सकते हैं या नहीं, तो ये बिलीव आपके हैं या नहीं है, यकीन है या नहीं है, ठीक है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकली डे, और उसकी जो एक एक डे की हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन मालूम करने हैं कि वो कौन से डेज़ में वो कितना काम करता है, कितना खाता है, कितना मतलब पीता है या वॉक करता है, समझ गया। न्यूट्रिशनल असेसमेंट देखेंगे, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न देखेंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होते हैं जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम फार टाइम की कोई भी वर्क करते ऑफिस में या इसी तरीके से मतलब क्या कि खेत में काम हम कर लेते हैं, या और जो है हम सेकंड टाइम में जो एक्टिविटी कर लेते हैं कोई भी, इसी तरीके से फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट, ये सब चीज़ें हमने जानना है, ठीक है। रेस्ट एंड स्लीप जो है, स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न चेक करना है, पर्सनल हैबिट्स चेक करना है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्ट चेक करना है, ठीक है, कि वो
تو ایسے جاب پہ نہیں ہے کہ اس کو ہر ٹائم جو ہے ٹینشن یہ چیزیں ہوتے ہیں، تو یہ بھی چیک کرنا ہے۔ انوائرمنٹل رسک بھی چیک کرنا ہے کہ کوئی بھی جو زیادہ ہارٹ اور کولڈ انوائرمنٹ میں تو نہیں ہے۔ سوشو اکنامک سٹیٹس یہ بھی چیک کرنا ہے۔ فیملی رول اینڈ ریلیشن شپ بھی یوز کرنا ہے۔ سٹریس اینڈ کوپنگ میکینزم بھی آپ نے یوز کرنا ہے، سمجھ گیا؟ تو اچھا اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے سیکنڈ یونٹ جو ہے وہ 2 پارٹس میں کمپلیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پارٹ اپلوڈ ہوا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہو تو لازمی وہ دیکھ لیں، کیونکہ اس میں بیسک ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر آپ نے کہ ہیلتھ اسسمنٹ صحیح طریقے سے اور دل سے کیا نا، تو آپ جو مطلب دیہات علاقوں میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس سے آپ بہتر ہوں گے، سمجھ گئے؟ جو ٹیکنیشین وغیرہ ہے نا، تو اس سے آپ بہتر ہوں گے اگر آپ نے ہیلتھ اسسمنٹ اچھی طریقے سے 3rd اور 4th سیمسٹر میں پڑھا، سمجھ گئے؟ خدا حافظ۔ اگر آپ کے نرسنگ لیکچر احمد پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ جائے۔ خدا حافظ۔